آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جو کہ شوارز والڈ کے متعلق ہے۔ شوارز والڈ کا مطلب ہے بلیک فارسٹ، یعنی گھنے جنگلوں کی کہانی۔ یہ گھنے جنگل وہ جگہ ہے جہاں پر ریان رہتا ہے، اور یہاں پر یہ جرمنی میں ہے، اور یہاں پر ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے گرین برگ۔ اس گرین برگ قصبے کو جو ہے وہ ٹیری ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ٹیری ٹاؤن، اس کو گھریلو خواتین نے اس کا نام رکھا ہے، اور یہ ٹیری ٹاؤن مشہور ہے، یا شوارز والڈ مشہور ہے بھوتوں، چڑیلوں اور پریوں کی کہانیوں کے متعلق۔ یہاں پر بہت زیادہ خوفناک کہانیوں نے جنم لیا، بہت زیادہ خوفناک واقعات نے جنم لیا، اور یہ جو ہے یہاں پر اتنی خاموشی ہوتی ہے اس علاقے میں کہ یہاں پر صرف بٹیر کی سیٹی کے علاوہ کوئی آواز دوسری سنائی دیتی ہے تو وہ ہے درخان پکھی کی۔ درخان پکھی یا وڈی وڈ پیکر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی وڈی وڈ پیکر کی چونچ کی آواز جو درختوں کو وہ کھوکھلا کر کے اپنے گھر بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کی جو ٹپ ٹپ کی آواز ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ یہاں پر ہر طرف سکون ہے۔ یہاں پر بچے نکلتے ہیں گلہری کا شکار کرنے کے لیے۔ یہاں پر بہت زیادہ اخروٹ کے درخت ہیں جو وادی کے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ بہت خاموش جگہ ہے، بہت ہی یہاں پر زیادہ خاموشی ہے۔ یہاں پر دریا ہے جو کہ مختلف ندیوں سے، مختلف چھوٹے چھوٹے نالوں سے مل کر وہ یہاں پر آ کر گرتے ہیں اور وہ ایک بڑا دریا بن جاتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے اندر جنگل، اور یہ کہانی ان جنگلوں کی ہے، یہ کہانی ان پہاڑوں کی ہے۔ یہاں پر جادوگرنیاں ان جنگلوں میں رہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک شخص جو کہ جنگ لڑنے گیا، وہاں پر اس کے جب وہ جنگ میں شریک تھا، لڑ رہا تھا، تو ایک گولا اس کے قریب آ کے لگا، اور جس کی وجہ سے اس کا سر جو ہے وہ اڑ گیا۔ تو اس کو ایک چرچ کے قریب، ایک عبادت گاہ کے قریب اس کو دفنا دیا گیا۔ لوگوں نے بہت مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ ایک بغیر سر والا شخص ان پہاڑوں کے اوپر یا کبھی دریاؤں میں یا کبھی وادیوں میں وہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت خوفناک قسم کا منظر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ رات کو یا دن کے کسی بھی پہر، جب مطلب لوگ اکیلے ہوتے ہیں یا کوئی اکیلا ہوتا ہے، تو وہ ان کو نظر آتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر بہت ہی تیز ندیاں ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ندیوں میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے شپ یا کشتیاں کبھی کبھی نظر آ جاتی ہیں۔ ان میں بہت چھوٹے چھوٹے پرندے، بطخیں اور اس طرح کے مرغابی اور اس طرح کے پرندے نظر آ جاتے ہیں۔ تو ان کا جو اینکر ہوتا ہے، جو اس کا لنگر ہوتا ہے، تو وہاں پر لنگر پڑے ہوتے ہیں۔ ان لنگر کے ساتھ پانی جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف چیزیں بھی ساتھ تیر رہی ہوتی ہیں۔ وہاں پر بچوں کی ٹرام میں نے دیکھا کہ ایک دریا میں گری ہوئی تھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان میں بچوں کے کھلونے، فٹ بال اور اس طرح کی چیزیں بھی
پڑی ہوتی ہیں، بعض اوقات بلون بھی دیکھا۔ تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے ٹرام کے ساتھ بچے کو پھینک دیا، کسی نے جو ہے فٹ بال کھیلتے ہوئے بچے کو پانی میں پھینک دیا، یا جو بچہ بلون لے کے جا رہا تھا اس کو پانی میں پھینک دیا۔ تو یہ باتیں کبھی بھی کنفرم نہیں ہو رہی تھی، ان باتوں کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہاں پر جو ہے وہ لوگ اپنے کھیتوں میں نکلتے ہیں، وہاں پر کاشتکاری کرتے ہیں، گندم اگاتے ہیں اور دوسری فصلیں اگاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مرغے اور مرغیاں ہوتی ہیں وہ ہم نے بہت زیادہ دیکھی، وہ جو ہے وہ اپنے پین میں اپنے جو ہے اپنی رہنے کی جگہ پر وہاں پر وہ پھر رہی تھیں اور بہت ہی تعداد میں تھیں۔ اور وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان اپنے پیسے ڈالیں اور وہاں سے مرغیوں کے انڈے جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مرغی لینی ہے تو وہاں پر آپ کو گوشت مل جائے گا، آپ خود ہی پیسے رکھ کر گوشت لے لیں۔ لیکن جو بے ایمانی کرتا ہے، جو بھی اس میں سے چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جو بغیر سر والا انسان ہے، وہ فوجی ہے، وہ ان کے پیچھے پیچھے پھر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ساری گائے اور جانور اور بیل اور بکریاں اور بھیڑیں بھی ہیں، ان کے بھی دودھ کو آپ لے سکتے ہیں کہیں سے بھی، اور ان کا دودھ جو ہے وہ اسی طرح ایک مشین میں لگا ہوا ہوتا ہے، آپ مشین کو پریس کریں، اس میں پیسے ڈالیں اور جتنا آپ نے دودھ دینا ہے لے لیں، اور ایمانداری سے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ پھل درخت بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر سیب کے درخت، انگور کے درخت، یہ بہت زیادہ ہیں۔ عام طور پر جو درخت ہیں وہ درخت جو ہے وہ غیر پھلدار درخت ہیں، چیڑ کے درخت ہیں، برگد کے درخت ہیں، اور اخروٹ کے میں نے بتایا تو آپ اخروٹ مل جاتے ہیں، آپ کو چیسٹ نٹ مل جاتے ہیں، آپ کو والنٹ مل جاتے ہیں، آپ کو وہاں سے بہت ساری چیزیں ہیزل نٹ مل جاتے ہیں۔ تو وہ آپ وہاں پر پیسے رکھیں جتنے کے ہیں اس کے لحاظ سے، اور وہ اپنی چیزیں وہاں سے لے لیں۔ تو ان کے لیکن اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہے، ورنہ وہ بابا پیچھے آ جاتا ہے، وہ بغیر سر والا۔ اسی طرح جو خواتین ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ نے رات کو یا کسی بھی وقت باہر نکلنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیں، خدا کا نام لیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر سے باہر نکلیں، آیت الکرسی پڑھ کر باہر نکلیں، تو کوئی بھی جو بلا ہے، کوئی بھی چڑیل ہے، کوئی بھی پری ہے، کوئی بھی جن ہے یا بھوت ہے، وہ آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوئی تو پھر مسائل جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں آپ کے لیے۔ تو اس طرح یہ بہت ہی خوبصورت جگہ بھی ہے کہ جب آپ دریا کے کنارے چل رہے ہوتے ہیں تو دریا کے کنارے کنارے جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو ہے لوگ چھڑی لے کر اور شام کو گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب اپنا کام ایمانداری اور اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایک آدمی جس کا نام جو تھا وہ یہاں پر اچا بورڈ بتایا انہوں نے، اچا بورڈ بغیر اللہ تعالیٰ کا نام لیے باہر نکلا۔ اس نے پھر کہیں سے اس کو نظر آیا کہ کچھ پڑے ہوئے تھے سیب اور اخروٹ، اس نے اسے بھوک لگی تھی، اس کے پاس پیسے بھی تھے لیکن اس نے بغیر پیسے رکھے
سیب اور وہ اخروٹ اٹھا لیے اور وہ کھانے لگ گیا۔ تو اس کے بعد ان کو جو ہے، جب وہ گیا تو وہ اپنے گھوڑے پر جا رہا تھا، گھوڑا جو تھا آہستہ آہستہ رکنے لگا اور وہ پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتا تھا، تو اس اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی ایک شخص آ رہا تھا جو گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا سر نہیں تھا۔ بس پھر تو اس نے وہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، بھاگنے کی کوشش کی، لیکن گھوڑا تو بھاگ ہی نہیں رہا تھا، گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ تو اچا بوٹ پریشان ہو گیا، تو اچا بوٹ جو ہے وہ آگے جا کے ایک بجلی کی کڑک سی پیدا ہوئی اور اس نے دیکھا کہ جو درخت ہے اس کے پتے جو ہے وہ اڑ گئے ہیں اور وہ اس میں آگ لگ گئی ہے، تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ تو لوگوں نے یہ نظارہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد اگلے دن دیکھا کہ گھوڑا جو ہے وہ اکیلا، صبح جب وہ کھانا کھا رہے تھے اس کے گھر کے لوگ، اس کے بچے، تو گھوڑا گھر میں کے سامنے گھاس چر رہا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اچا بورڈ کہاں ہے، تو اچا بورڈ ان کو کہیں نہیں ملا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچا بورڈ جو ہے وہ اس بغیر سر والے انسان کا نشانہ بن گیا ہے، اور کچھ یہ بتاتے ہیں کہ وہ آج بھی امریکہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہے۔ اصل میں وہ اپنی بیوی سے تنگ ہو کے یہاں سے بھاگ گیا تھا اور اب وہ امریکہ کے جنگلوں میں موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے جنگلوں میں موجود ہو، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے ایمانداری نہیں کی تھی اور اللہ کا نام نہیں لیا تھا، تو اس لیے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی بلا، کوئی بھی مصیبت کچھ نہیں کہہ سکتی اگر آپ اللہ کا نام لے کر رہیں گے۔ بہت شکریہ۔